تو یہ حالات جو ہے، مان لیے کوئی اچھی چیز دیکھیے ماشاءاللہ کہنا، تو ماشاءاللہ تو تب کہیں گے جب منہ خالی ہوگا، منہ خالی ہو تب تو ماشاءاللہ کہیں۔ اور ماشاءاللہ کہیں کیسے؟ تمہارے جسم پہ اچھا کپڑا وہ ہمیں برداشت نہیں، تمہارے پاس اچھی سواری وہ ہمیں برداشت نہیں، تمہارے اچھے گھر وہ ہمیں برداشت نہیں، تو ماشاءاللہ کہاں سے کہتے مسلمان؟ مسلمان تو اس چکر میں تم جانتے سمجھ سے بہت پرے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہمارے تمہارے عشق و محبت سے بہت اونچا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور ان کی سیرت ہماری تمہاری دیکھنے اور نظرے سے بہت اونچے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ جو اللہ نے بیان کیا دنیا میں، وہ بھی قرآن میں لکھا، حشر میں وہ بھی قرآن میں لکھا، سب تفصیلات قرآن میں لکھی۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر واقعی محبت ہے، سچی میں محبت، سچ میں محبت، تو کم سے کم اپنے ظاہری حلیے کو تو رسول جیسا بناؤ، اپنی شکل اور صورت کو تو رسول جیسا بناؤ، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو تو رسول جیسا بناؤ، اپنے چال ڈھال کو تو رسول جیسا بناؤ، اپنے لین دین کو تو رسول جیسا بناؤ، اپنی بول چال کو تو رسول جیسا بناؤ، اپنی مسکراہٹ کو تو رسول جیسا بناؤ، اپنی ناراضگی کو تو رسول جیسا بناؤ۔ کیوں؟ قرآن میں بہت صاف لفظوں میں حکم ہے کہ اگر تمہاری ہنسی رسول اللہ کے ہنسی کے مطابق نہیں ہے، اگر تمہارا غصہ رسول اللہ کے غصے کے مطابق نہیں ہے، اگر تمہارا بول چال رسول اللہ کے بول چال کے مطابق نہیں ہے، تو یہ مان کر چلو کہ تم رسول اللہ سے محبت نہیں کرتے، اس لیے کہ تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی نمونے کے لیے دی گئی۔ رسول اگر ناراض ہوئے تو کیا طریقہ تھا، رسول اگر خوش ہوئے تو کیا طریقہ تھا، رسول اگر چلے تو کیا طریقہ تھا، رسول اگر بیٹھے تو کیا طریقہ تھا، رسول اگر بولے تو کیا طریقہ تھا، رسول اللہ اگر کسی سے تعلقات کرتے تو کیا طریقہ تھا، رسول اللہ لین دین کرتے تو کیا طریقہ تھا، ساری تفصیلات لکھی ہوئی۔ ہم خالی رسول اللہ کے پابند نماز میں نہیں ہیں، حج اور روزہ زکوٰۃ میں نہیں ہے، ہم رسول اللہ کے پابند اپنی پوری زندگی میں، ہر عمل میں ہے، اٹھنے سے لے کے بیٹھنے سے لے کے لیٹنے سے لے کے بولنے سے لے کے کھانے سے لے کے چلنے سے لے کے کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ کے سوا ہماری زندگی۔ لیکن اب بہرحال ایک ڈھونگ اور تماشے کی شکل چل پڑتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کافی۔ میں نے کیا کہا آپ سے گزشتہ ہفتے بھی میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، ہمارے ڈے منانے کی بڑی عادتیں پڑ چکی ہیں، ڈے، فادر ڈے، مدر ڈے، چلڈرن ڈے، فلانے ڈے، ڈھمکانے ڈے، بس اسی میں ایک ڈے آ گیا 12 ربیع الاول، اسی میں ایک ڈے ہے، بس اس دن کود پھاند لیے، ہنگامہ ہو ہلہ کاٹ لیے، اور ادھر کود لیے ادھر کود لیے، یہ وہ فلاں ڈھما، بس عشق رسول کے سب حدیں پار کر دی۔ پھر پورا اگلے سال چھٹی، پھر اگلے سال ڈے آئے گا تو پھر منائیں گے بیٹھ کے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام بالکل واضح بات کہتا ہے، مدرس ڈے اسلام نہ اسلام اس کا مخالف ہے نہ اسلام اس کا موافق ہے۔ اسلام کو مدر ڈے، ٹیچر ڈے، ان سب چیزوں سے کوئی مطلب نہیں، بالکل صاف لفظوں میں سن لیجیے۔ ہاں، کسی دن کو علامت کے طور پر آپ مناتے ہیں، اس کو آپ کی مرضی ہے، آپ کی مرضی، اور اس کی دلیل آپ عید اور عید الاضحیٰ سے نہ دیجیے گا، بالکل نہ دیجیے گا۔ عید اور عید الاضحیٰ اللہ کے دیے ہوئے انعام ہیں۔ 2930 روزے مکمل ہونے کے بعد ایک دن آتا ہے جس دن اللہ نے آپ کو خوشی منانے کا موقع دیا، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ذی الحجہ کے 10، 11، 12 کو اللہ رب العزت خوشی منانے کی بات کہتی ہے، اللہ کی مرضی۔ اسلام جو بات کہتا ہے کہ ماں ہر حال میں ماں ہے، باپ ہر حال میں باپ ہے، استاد ہر حال میں استاد ہے، بچے ہر حال میں بچے ہیں، یہ ایک دن کے لیے نہیں ہوتے، کچھ لمحوں کے لیے نہیں ہوتے، کچھ وقت کے لیے نہیں ہوتے، یہ ہر دور میں ہوتے، کیونکہ ماں کی جو محبت ہے نا قرآن پاک میں لکھی ہے، بہت تفصیل سے لکھی ہے، بہت وضاحت سے لکھی ہے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، بہت لمبی چوڑی تفصیلات ہیں۔ باپ کے تعلق سے لکھا ہے، اساتذہ کے تعلق سے بہت صاف احادیث میں تذکرے آتے ہیں۔ یاد رکھیے ہمارا مذہب رسم کا قائل نہیں ہے، ہمارا مذہب حقیقت کا قائل ہے، حقیقت سچائی کا قائل ہے۔ اس لیے اگر آپ رسول اللہ سے واقعی محبت کرتے ہیں، آپ 12 ربیع الاول کو جشن منائیں، جو منائیں آپ کی مرضی، جو منائیں آپ کی مرضی، لیکن یاد رکھیے کل قیامت میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ 12 ربیع الاول کو جشن منایا یا نہیں منایا، یہ سوال ضرور ہوگا کہ تم نے جتنے کام کیے اس میں رسول اللہ کے طریقے کے مطابق کتنے تھے اور رسول کے طریقے کے خلاف کتنے تھے۔ بالکل سیدھی سی بات۔
آپ نماز پڑھیے رسول کے طریقے کے خلاف پڑھیے، نماز بھی قبول نہیں ہوگی. آپ روزے رکھیے رسول کے طریقے کے خلاف رکھیے، روزے بھی قبول نہیں ہوں گے. اس لیے کہ آپ نے عمل تو پورا کیا لیکن رسول کے طریقے کا خیال نہیں کیا. اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو رسول اللہ نے کیا. یاد رکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت مختصر زندگی کے لیے تشریف لائے دنیا میں، اللہ کی مرضی. بہت سے نبی آئے، سینکڑوں سال زندہ رہے، دنیا میں رہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت مختصر زندگی، اس میں ایک لمبی چوڑی زندگی بغیر نبوت کے اور ایک مختصر سی زندگی نبوت کے ساتھ، 23 سال کی زندگی نبی بننے کی. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی، جو بات میں نے آپ سے کہی تھی کہ اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ مسائل اور حالات یہ قیامت تک رہیں گے، قیامت تک رہیں گے. آج سے 30 سال پہلے جو لوگ تھے، موجود تھے، ان سے پوچھ لیجیے گا اس وقت بھی مسلمانوں کے حالات ہندوستان میں خراب تھے، اچھے نہیں تھے. لیکن آج بھی ویسے ہی. آگے اللہ کی مرضی، اللہ ہی بدل جانے کیسے ہوں گے. لیکن یہ بات میں نے پھر کہی تھی آپ سے کہ جتنے خوشحال مسلمان آج کے دور میں ہیں، شاید اتنے خوشحال مسلمان اس سے پہلے نہیں تھے، 30 سال پہلے نہیں تھے. آج کے مسلمانوں کو اللہ نے وہ کون سی نعمت ہے جو نہیں دی؟ بھرے ہوئے پیٹ ہیں، شاندار گھر مکان بنے ہوئے ہیں، شاندار سواریاں موجود ہیں، بینک بیلنس موجود ہے، بڑے اچھے کاروبار. الحمدللہ، اللہ اور دے، ترقی دے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے خلاف استعمال کر دیں. اگر ایک آدمی اپنی دکان پر بیٹھا اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سنتا ہے اور کان بند کر لیتا ہے، مسجد نہیں آتا، تو یہ بتاؤ اللہ کی محبت میں نہیں آیا کہ اللہ رب العزت کی عداوت میں نہیں آیا؟ اگر اس کو اللہ سے محبت ہوتی تو یہ چلتے ہوئے کاروبار کس نے دیے؟ قرآن پاک نے بہت صاف لفظوں میں کہا ہے، بہت صاف لفظوں میں. ایک آیت ہے پوری قرآن پاک میں، بہت تفصیل سے قرآن پاک نے کہا کہ اگر تم ایسی تجارت کو، اس ڈر سے تم اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے اپنی تجارت نہیں چھوڑ کے اٹھتے ہو، بہت صاف لفظوں میں کہا اللہ رب العزت نے کہ اگر تم کو یہ ڈر ہے کہ تم نماز کے پابند بنے، شریعت کے پابند بنے، دین کے پابند بنے، اور اس کے نتیجے میں تمہاری دکان کو نقصان پہنچے گا، اگر تمہارا یہ خیال ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار کرو، اللہ بہت جلد کوئی فیصلہ اتاریں گے. قرآن پاک میں بہت صاف لفظوں میں لکھا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، وہ مکان شاندار عالیشان مکان بنا کے بیٹھے ہو، فجر بھی غائب ہے، ظہر و عصر بھی غائب ہے، مغرب عشاء کا بھی پتہ نہیں ہے. مکانوں کی محبت میں، دکانوں کی محبت میں، آل اولاد کی محبت میں، اعزاء اقربا کی محبت میں، رشتہ داروں کی محبت میں، دکانداری کی محبت میں اگر تم اللہ کا حکم پورا نہیں کر رہے ہو تو یاد رکھو اللہ رب العزت بہت صاف قرآن پاک میں کہتے ہیں. پڑھ لینا قرآن پاک کی آیت میں، پڑھ کے سنائی دیتا ہوں آپ کو. فَتَرَبَّصُوا، انتظار کرو، اللہ فیصلہ کریں گے. یاتی اللہ بِأَمْرِهِ، اللہ کا فیصلہ ہوگا. اور آج جتنے حالات ہیں یہ مسلمانوں کی اپنی نادانی سے پیدا ہوئے. جتنے مسائل ہیں مسلمانوں کی اپنی نادانی اور اپنی غلطی سے پیدا ہوئے. ایک بات میں کہتا ہوں، وہ بھی میں پوری کر دوں، جب مسلمانوں کے ساتھ حالات کا رہنا یہ ہمیشہ باقی رہے گا. آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہیں سنی ہے تو جو انہوں نے اللہ رب العزت سے سمجھی اور آپ نے بار بار سنی ہے. اگر آپ نے تھوڑا وقت دیا ہے مسجد کو، اگر آپ نے تھوڑا وقت دیا ہے دین کی کتابوں کو، اگر آپ نے تھوڑا وقت خرچ کیا ہے اللہ اس کے رسول کے نام پر بیٹھنے میں، تو آپ نے بہت سنا ہوگا، اس کی تفصیلات سنی ہوگی بہت صاف لفظوں میں. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کے ایمان اور اسلام کی آزمائش ہو کے رہے گی، یہ طے کر لیجیے. ایک صحابی رسول اللہ کی خدمت میں آئے کہ اللہ کے رسول، مجھے آپ سے بہت محبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کیا کہہ رہے ہو، سوچ سمجھ کے بولو کہ اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار ٹوکا، تیسری بار بولے ہمیں ہے محبت آپ سے. تو رسول اللہ نے کیا فرمایا، ٹھیک ہے، بنگلے ملیں گے، گاڑی گھوڑے ملیں گے، سونے کے انبار ملیں گے، چاندی کے زیورات ملیں گے، بہت روپیہ ملے گا نا. ہم اسی لیے مولوی ڈھونڈتے، وہ مولوی مل جائے جو اتنا بڑھیا بنا دے کہ سب آ جائے. وہ مولوی کبھی نہیں ڈھونڈا کہ ذرا ہماری نماز سن لو، ہماری تلاوت سن لو، ہمارا ذکر سن لو، ہماری قرآن سن لو، ہماری تسبیح سن لو، ہمارے دینی معاملات سن لو. وہ مولوی کبھی نہیں ڈھونڈا. وہ مولوی ضرور ڈھونڈا جو بڑھیا سا پتھر بنا دے، جیب میں رکھے، دکان میں ٹانگے، سب چلے آئے. وہ مولوی سب نے ڈھونڈا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مولوی جس سے قرآن سیکھتے تو وقت دینا پڑتا، وہ مولوی جس سے اپنی نماز درست کراتے تو وقت دینا پڑتا. بڑھیا وہ مولوی مل جائے، 4-6 نقش لگا دے، ادھر چپکا دو، تھوڑا منہ پہ بھی چپکا لو، تھوڑا ہاتھ پیر جیب میں بھی رکھ لو، چلنے لگے گا سب.
کھیل بنا کے رکھا ہے دین کو۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں نمازیں پڑھو، نمازوں میں برکت ہے، روزی کی برکت نماز میں ہے، روزی کی برکت چاشت کی نماز میں ہے۔ چاشت کی نماز جو پڑھی جاتی ہے اشراق کے بعد تھوڑی دیر کے بعد، تفصیلات موجود ہیں، لیکن وہی نا ہمارے ہاں تو مسئلہ کچھ دوسرا ہی ہے۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی محبت میں آپ کوئی بھی دن منائیں، کوئی کہتا ہے 8 کو پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے 9 کو پیدا ہوئے، 10 11 12 13 14 15 16 اور 17۔ رسول اللہ کی پیدائش کے جو دن آتے ہیں وہ 8 سے لے کے 17 تاریخ تک آتے ہیں۔ کس دن پیدا ہوئے تاریخ میں الگ الگ لوگوں نے لکھا، الگ الگ لوگوں نے۔ انتقال کا دن یقینی طور سے 12 ربیع الاول ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں اس میں۔ اس کی تفصیلات ہم اس وقت موقع نہیں ہے، عرض کر دیں گے کبھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو تھی، رسول اللہ کا جب انتقال ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت عمر کی محبت ہی تو تھی کہ مسجد نبوی میں تلوار لے کے کھڑے تھے کہ جو یہ کہے گا کہ محمد کا انتقال ہوا ہم اس کی گردن مار دیں گے۔ تو محبت ہی تو تھی، اور کیا تھی؟ محبت ہی تو تھی، کچھ اور تھا؟ حضرت عمر مسجد میں کھڑے ہیں، مسجد نبوی میں صحابہ کرام پر غم کے پہاڑ ٹوٹے پڑے ہیں، صحابہ کرام غمگین اور غمزدہ ہیں کہ رسول اللہ سے آج ان کا تعلق ظاہری اعتبار سے دنیا سے ختم ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا، کہنے لگے جو یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کا انتقال ہے اس کی گردن مار دیں گے۔ اب کون بولتا حضرت عمر کے سامنے؟ بہرحال بولنے والے بولتے، لیکن صحابہ غم میں ڈوبے تھے، ہم جشن میں ڈوبے ہیں، دونوں میں اتنا ہی فرق ہے۔ رسول اللہ کے انتقال پر غم منانے کے بنائے اگر جشن مناتے ہیں تو بات تو سوچنے کی ہے، بات تو پھر سوچنے کی ہے۔ محبت ہونا الگ بات ہے، جشن ہونا الگ بات ہے۔ جشن کبھی کسی کے انتقال کا نہیں ہوتا، ہوتا ہے دنیا میں آپ نے دیکھا ہے، ہوتا ہے، دیکھا آپ نے کسی کا انتقال ہو گیا بھائی جشن مناؤ، ایسا ہوتا ہے؟ دنیا میں نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا، اس میں کسی کو شک نہیں۔ سارے مکتب فکر کے لوگ یہ مانتے ہیں کہ رسول کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا۔ اگر آپ اس دن جشن مناتے ہیں تو اللہ حفاظت فرمائے۔ وہ دن تو ایسا تھا کہ صحابہ کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکے۔ ایک صحابی اپنے کاروبار میں مشغول تھے، ان کو کسی نے آ کے خبر دی کہ رسول اللہ کا انتقال ہو گیا، ہاتھ اٹھا کر آسمان میں بولے اے اللہ مجھے اندھا کر دے۔ ہمت دیکھے صحابہ کرام کے جذبات کی۔ یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ قصے نہیں ہیں، یہ سیریل نہیں ہے، یہ داستانیں نہیں ہیں، یہ فلمیں نہیں ہیں، یہ صحابہ کی سچی سیرت اور قصے۔ افسوس یہ کہ نہ ہمارے پڑھے جاتے ہیں، نہ سنے جاتے ہیں، نہ بولے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے گھرانے خالی ہیں صحابہ کے قصے پڑھے جانے سے۔ بہت زیادہ تو ایک کتاب پڑھ دی جاتی ہے مسلمانوں کے گھر میں، اس میں 2-4 قصے لکھے بس، اس کے علاوہ موقع نہیں مسلمانوں کے گھروں میں۔ سینکڑوں صحابہ کرام ہیں جن کے قصے کبھی مسلمانوں نے سنے ہی نہیں، کبھی مسلمانوں نے پڑھے ہی نہیں، مسلمانوں کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر تم صحابہ کی عزت نہیں کر سکتے ہو تو مجھے بتا دین کس سے سیکھو گے؟ قرآن کس سے سیکھو گے؟ دین کس سے سیکھو گے؟ شریعت کس سے سیکھو گے؟ اس لیے میں بات عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام، ایک صحابی ہاتھ اٹھا کے کہتا اللہ کے رسول مجھے اندھا کر دے، اے اللہ رب العزت مجھے اندھا کر دے۔ تو دوسرے صحابی نے کہا بھائی سوچ کر دعا مانگو۔ کہنے لگے کہ ان آنکھوں سے کس نے ہمیشہ رسول اللہ کو دیکھنے کا عادی بنا لیا، ہم جب کل مسجد نبوی میں جائیں گے رسول اللہ ہمارے درمیان نہیں ہوں گے، ہم اپنی آنکھوں کو کیسے قابو میں لائیں گے؟ اس سے بہتر ہے کہ جب رسول نہ رہے تو ہماری آنکھیں بھی دنیا میں نہ رہیں، کم سے کم دیکھنے کا شوق تو نہیں بچے گا۔ ایسے ایسے جذبات تھے۔ ہم اپنے سامنے بڑا اچھا طریقہ ہے صبح سویرے اٹھ کے رسول اللہ کی سنتوں کے جنازے نکال کر پھر اس کے بعد تبصرے بازی شروع ہوتی ہے۔ صبح اٹھ کے سب سے پہلا کام رسول اللہ کی سنتوں کے جنازے نکالنا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں سب سمجھ رہا ہے، ایسا نہیں کہ کوئی نہیں سمجھ رہا۔ اس لیے ایسے ڈھونگ کرنا، ایسے فریب کرنا، دیکھیں ہم سب کو دھوکہ دے سکتے لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اس لیے میرے بھائی ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، اس کا احترام کریے اپنی جگہ، اس کی قدر کریے اپنی جگہ، لیکن رسول اللہ کے بارے میں کچھ سنیے اور سیکھیے اور سمجھیے اور جانیے۔ صحابہ کو پڑھیے، صحابہ کے قصے پڑھیے، صحابہ کی کہانیاں پڑھیے، اور خاص طور سے چند اور دیگر 2 باتیں جو میں آپ سے کہنا چاہتا تھا۔ یاد رکھیے حالات کل بھی تھے، حالات آج بھی ہیں، حالات قیامت تک رہیں گے۔ مسلمانوں کے لیے ان حالات میں 2 کام کرنے کے ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کی کوشش کریں، سب سے پہلا کام۔
उफव्विज़ अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। अपने मामलात अल्लाह के सामने ले जाएं, अकेले में रोए गिड़गिड़ाए बैठे, सोचे, अल्लाह से कहें कि अल्लाह इन हालात का हम शिकार है। अगर सारे मुसलमान परेशान है तो मस्जिद में रो रो के बैठ के दुआएं करें, अल्लाह को राजी करें, अल्लाह को खुश करें, सदक़े अदा करें। लेकिन हमारे यहाँ सदक़े का रिवाज तो इतना बुरा है मुसलमानों में, मस्जिद में जो आदमी 2-4 रुपए दे रहा हो जुमे जुमे को, उस आदमी से ये उम्मीद करो कि सदक़े अदा करेगा तो कहाँ अदा करेगा। जो कौम 5-10 रुपए मस्जिद में देने को बोझ समझ रही हो, उस कौम से कहो कि वो अपने लिए सदक़े किया करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सदक़े बलाओं को दूर कर देते हैं, आने वाली मुसीबतों, आजमाइशों, तकलीफों को सदक़े राहत में बदल देते हैं। मैं तो नहीं कहता, रसूलुल्लाह कहते हैं। दिल पे हाथ रख के बताओ, सदका करने की आदत कहाँ है मुसलमानों में? जुमे के दिन जिन मस्जिदों में जुमा पढ़ते हो उसमें बमुश्किल 10 की नोट निकल जाए तो बड़ी बात हो जाती है, सदक़े कहाँ करेंगे? सदक़े आदत डालो। अगर अल्लाह को राजी करना है तो सदक़े करने की आदत डालो। 2, 5, 10, 20 जो तुम्हारे पास, 2 गरीबों को, यतीमों को, मिस्कीनों को खिलाओ, बांटो, तकसीम करो, पैसे जेब से निकालने की आदत डालो, वरना मर के सब दुनिया से चले जाएंगे। पहली बात, 2 रास्ते हैं मुसलमानों के पास, बहुत साफ लफ्जों में कह रहा मैं। पहली बात यह है कि आप अल्लाह को राजी करने की कोशिश करिए, और अल्लाह राजी होंगे, आप सदक़े अल्लाह के बंदों पर करिए, फिर अल्लाह को राजी करिए। और दूसरा काम है कि जो मुसीबत है उसको उसी रास्ते से हल करिए। अगर मुसीबत आई है एनआरसी की, तो आपको अपने कागजात पर तवज्जो देनी होगी, इसमें कोई शक नहीं। आप एनआरसी पे मुसीबत आ जाए, मस्जिद में आके तिलावत करने लगे, आपसे बड़ा कोई जाहिल नहीं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन के मजाक उड़ाने के अलावा कुछ नहीं। अल्लाह ने आपको हिकमत दी, दिमाग दिया, तदबीर दिया, जाइए आधार सेंटर, अपने आधार दुरुस्त कराइए, अपने कागजात दुरुस्त कराइए, अपने तरीके दुरुस्त कराइए। एक जगह कोई नाम है, मुसलमानों के पास 10 आईडी में 12 नाम छपे होते, कहीं ये लिखा, कहीं वो लिखा, कहीं वो लिखा, कहीं वो लिखा। अगर ऐसे रहेगा तो हालात तो बिगड़ेंगे ना, ये मुसीबतें तो हमारी अपनी कमाई हुई। अब दूसरा मसला आया है आज के दौर में वक्फ की जमीनों का, कि वक्फ की जमीनें, एक बात बहुत अच्छी किसी ने कही है, उस बारे में बाद में बात कर दूंगा, वक्त नहीं है उसका। याद रखिए, वक्फ के ताल्लुक से मुसलमानों ने जो वक्फ की जमीनों का सिलसिला है, ये हुकूमत की जमीनें नहीं है, ये कब्जा की हुई जमीनें नहीं है, ये किसी की छीनी हुई जमीनें नहीं है। इन जमीनों के अपने कागजात हैं और मुस्तनद है, मजबूत और मौजूद है। किसी मुसलमान को अल्लाह से मोहब्बत हुई, रसूलुल्लाह से मोहब्बत हुई, उसने वो जमीन मस्जिद में दे दी, मदरसे में दे दी, किसी कार्य खैर में दे दी, किसी दीन के काम में दे दी। उसने वो अपनी जमीन का वो हिस्सा अल्लाह को खुश करने के लिए अल्लाह की मिल्कियत में दे दी। ये वक्त की जो जमीनें हैं, ये किसी सरकार की कब्जे, सरकार, ये अलग बात है। मुसलमानों की बदकिस्मती ये हुई कि वक्फ बोर्ड बनाया हुकूमत ने। वक्फ बोर्ड बनाने का इख्तियार हुकूमत को था ही नहीं। क्यों बनाया आपने वक्फ बोर्ड? भाई किसी का जात, आपका अपना घर है, आपकी अपनी दुकान है, आपका अपना मकान है, कोई दूसरा थोड़े कोई समिति बना देगा। वक्फ का मसला मुसलमानों का मसला है, वक्फ का मसला मुसलमानों का मजहबी मसला है, इसमें कोई वक्फ बोर्ड क्या करता। लेकिन बहरहाल बहुत सोची समझी साजिशें थी, धीरे धीरे मुसलमानों को किसी तरह किनारे समेटना है तो वक्फ बोर्ड बनाए गए, फिर उसके साथ खेल शुरू हुए। आप क्या समझते हैं, वक्फ बोर्ड की जमीनें मुसलमानों के पास? आप जरा जायजा लेके देखिए, 80% वक्फ की जमीनें गैरों के कब्जे में है और बाकायदा है। और इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसका सर्वे करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन एक खुशी की बात है कि जो QR कोड लगे, ईमेल सिस्टम बना, आपने अपनी राय भेजी, मुसलमानों ने एक बड़ी तादाद में राय भेजी। आज उसका आखिरी दिन है, आज उसका आखिरी दिन है। आपके पास, जिसके पास भी मोबाइल है, आप सब जानते हैं। इसमें एक शिकायत ये की गई कि मौलाना लोगों ने बहुत ज्यादा इसमें कोई मेहनत नहीं की। आप कुछ हिकमतों पे दिमाग लगाया करिए और कुछ चीजें ज़हन और दिमाग में रखा करिए। बहुत से काम खामोशी से करने की आदत डालिए। ढिंढोरा पीटकर, शोर मचाकर, हंगामा काटकर और तमाशे खड़े करके चौराहों पर बयान करने से दीन के सब काम नहीं होते। ये एक बहुत ही मुहतात कदम था, बहुत ही एहतियात का कदम था। इसमें जलसे जुलूस करने की जरूरत नहीं थी, इसमें हंगामा करने की जरूरत नहीं थी। इसमें मोहल्ले मोहल्ले, गली गली समझदार बाशऊर बच्चे जिनके पास मोबाइल है वो अपने ले के जाएं। जिन जिन घरों में मोबाइल है उनको तरीके बताएं, कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। अपनी राय भेजिए। आप फैसला अल्लाह करेंगे, आज नहीं कल करेंगे।
آپ پریشان کیوں ہوتے؟ لیکن کم سے کم کچھ اپنی کوششیں خود تو کریے، اپنے کام خود تو کریے۔ تیسری بہت اہم ترین بات میں آپ سے عرض کر دوں، ایک مسئلہ ہے جس میں مولانا محمد کریم صدیقی صاحب اور مولانا عمر گوتم صاحب اور ان کے ساتھ تقریباً 10 لوگوں کو عمر قید کی سزا ہوئی ہے۔ الزام یہ ہے کہ انہوں نے دھرمانترن کرایا ہے۔ ایک بات بہت یاد رکھیں کہ دھرمانترن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک آیت پڑھ کے سنا دو، باقی اس کی تفصیل آئندہ ہفتے میں عرض کر دوں گا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اے اللہ کے رسول، اگر اللہ چاہے تو دنیا میں بسنے والے سب لوگ مسلمان ہو جائیں۔ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اس کا ایک مطلب ہوا اللہ کے رسول آپ کے کیے کوئی مسلمان نہیں ہوگا، کسی انسان کے کیے کوئی مسلمان نہیں ہوگا۔ مسلمان اگر کوئی ہوگا تو اللہ کے فضل سے ہوگا۔ ایک جملہ تو بالکل صاف۔ آگے اللہ رب العزت نے رسول اللہ سے کہا افانت تکرہ الناس، کیا آپ مجبور کریں گے لوگوں کو کہ مسلمان ہو جائیں؟ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ زبردستی کلمہ پڑھایا ہی نہیں جاتا، زبردستی کسی کو اسلام قبول کرایا ہی نہیں جاتا۔ اسلام کا سیدھا سا اصول، اللہ رب العزت نے صاف کہا کہ اسلام میں دھرمانترن کا تصور نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ زبردستی کسی کو مسلمان بنایا جاتا ہے تو قرآن کا اصول اس کے خلاف۔ زبردستی کوئی مسلمان نہیں ہوتا، اور اگر کوئی زبردستی مسلمان ہوگا تو وہ منافق ہوگا کہ سامنے سے مسلمان بنا پھرے گا اور پیٹھ پیچھے کچھ اور ہی کرے گا۔ اس لیے دھرمانترن کا تعلق اسلام سے نہیں۔ اللہ سے دعا کریے کہ اللہ مولانا کریم اور ان کے دیگر احباب کی رہائی کے راستے آسان فرمائے۔ مشکلات میں ہے، مسائل میں ہے، لیکن گھبرائیے گا کبھی نہیں۔ جو مشکلیں اللہ ڈالتے ہیں وہی اللہ مشکلیں حل کرتے ہیں۔ قرآن میں بہت صاف لکھا ہے ان مع العسر یسرا۔ مسلمانوں یاد رکھو، مشکلیں آسانیاں ساتھ چلتی ہیں۔ ہم جب چاہے مشکل کو آسانی میں بدلتے ہیں، ہم جب چاہے آسانی کو مشکل میں بدل دیتے۔ ہم ہیں اللہ، ہم سے تم کا بات کرو، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اس لیے اپنے رب کو راضی کریے۔ 2 کام بہت اہتمام سے کریے۔ ایک کام، اپنے اللہ سے تعلق اچھے رکھیے۔ ہمارے سب سے اچھے تعلقات، دکانداروں سے بھی اچھے تعلقات ہیں، نیتا جی سے بھی اچھے تعلقات، سب جگہ تعلقات اچھے ہیں۔ ایک ہی ہیں جن سے تعلقات اچھے نہیں چل رہے ہیں، اور وہ ہیں ہمارے اللہ۔ اگر تعلقات اچھے چلتے تو فجر میں مسجد میں نہیں ہوتے۔ بھائی تعلقات ہی تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو گئے ہمارے اللہ سے، تھوڑا بن نہیں رہی ہے تھوڑی سی۔ اور کس سے نہیں بن رہی؟ اللہ سے۔ اچھا ایک بات بتاؤ میرے بھائی، تمہاری کسی رشتہ دار سے بن رہی ہو اور رات 2 بجے بلائے، جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ نہیں جاؤ گے۔ ارے جس طرح بھی جانا پڑا، آندھی مصیبت کچھ بھی، جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ اور تمہارے اللہ تم کو اپنے گھر میں بلا رہے ہیں، فجر میں نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے معلوم ہے؟ تھوڑی سی اچھی نہیں بن رہی، تھوڑی کھٹا پٹی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر اللہ سے کھٹا پٹی ہے تو دنیا میں کیا ہے کہ مسلمان رہیں گے۔ اس لیے اللہ سے اچھی بناؤ، اچھے تعلقات کرو، اللہ سے کریں گے انشاءاللہ۔ اور بہت اہم بات یہ ہے، بہت خاموشی سے، سنجیدگی سے ہر بات کو سوچ سمجھ کر کریے، اور زیادہ تر وقت اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں ہر حال میں گزاریے۔ آخری جو گزارش میں کر رہا ہوں، چند گھنٹے اور باقی ہے، آپ حضرات کے پاس موبائل ہے، آپ سب کو معلوم ہے، اور یہ طریقہ چل رہا ہے۔ اگر آپ سے ممکن ہے، آپ 2-4 آدمیوں کے ہاتھ جوڑ کر آپ اگر اتنا کرا سکتے ہو کہ آپ اپنی رائے JPC جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی جو ہوتی ہے، جو بنائی جاتی ہے باقاعدہ، آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ، آپ پڑھے لکھے لوگ، ان تک اگر آپ اپنی رائے بھیج سکتے ہو تو آپ اس کام کو ضرور کریے گا۔ بلکہ ہماری درخواست آپ سے ہے کہ اللہ کے واسطے کھانا آگے پیچھے کر لیجئے گا، 2-3 گھنٹے کا وقت ہے، آپ سے ہو سکے آپ ٹارگٹ طے کر لیجئے کہ ہمارے محلے میں کوئی لڑکا اور کوئی گھرانہ ایسا نہیں بچے گا جس گھر میں ہم یہ پیغام نہ پہنچا دیں۔ 2-3 گھنٹے کا ٹائم بھائی، اور یہ بہت مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ کو کیسے 2 گھنٹے میں ہو جائے گا؟ ارے 2 ہی گھنٹے میں تو نمک ختم ہو گیا تھا، 1 ہی گھنٹے میں سب پتھر کے ہو گئے کہ سب مسجد میں چلے گئے تھے۔ اگر آپ ہم سے کہو نہیں ہوگا تو ہم کیسے مان لیں؟ نمک ختم ہوا تھا کہ نہیں 2 گھنٹے میں؟ اچھا آپ کو نہیں یاد ہے، آپ ماشاءاللہ آپ نہیں جانتے باتیں۔ آدمی پتھر کا ہوا جا رہا تھا 2 ہی گھنٹے میں، نہیں ہوا تو 2 گھنٹے میں، تو 2 ہی گھنٹے کا تو وقت ہے، کر لیجئے، کون مشکل ہے؟ افواہ اگر 2 گھنٹے میں پھیل سکتی ہے تو محنت 2 گھنٹے میں کیسے نہیں پھیل سکتی؟ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، آپ ہمیشہ خوش رہیں، اللہ کے رسول کی محبت میں اپنے آپ کو قربان کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔